الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اس کو اتارا گیا ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے کا ایک خاص تعلق ہے قرآن کریم سے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ کان جبریل علیہ السلام یلقاہ، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یلقاہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات میں. اور کیا کرتے ملاقات کر کے؟ فیدارسہ القرآن، قرآن کریم کا مدارسہ کرتے. دارس یدارس، مدارستن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، باہم ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرنا. یعنی جبریل امین پڑھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام وہ سنتے. یہ معنی ہے مدارسہ کا، کہ دونوں قرآن کا دور کرتے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور پاکیزہ وہ راتیں ہوں گی جن میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا تکرار اور مراجعہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے ایک خاص تعلق ہے، خصوصی تعلق ہے، آپس میں ان کی بڑی گہری مناسبت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو دن میں جو اس کی سب سے بڑی عبادت ہے وہ روزہ رکھنا ہے. ہاں، صیام رمضان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. اور جو راتوں میں، رمضان کی راتوں میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے قیام. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اور پھر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا. لیلۃ القدر وہی رات ہے نا کہ جس میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کو تلاش کرنے کا بھی جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، اختیار نہیں دیا، متعین کر دیا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیسے کرنا ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر کی راتوں میں قیام کیا، نماز پڑھی، قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. تو قیام رمضان سے کیا مراد ہے؟ قیام رمضان کا بنیادی رکن وہ تلاوت القرآن ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے کثرت کے ساتھ. تو خاص تعلق ہے رمضان کا اور قرآن کا. اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، عموماً جو سلف کا معمول تھا، سلف کے جو احوال ہیں ان کا اگر آپ دراسہ کریں تو آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ سلف صالحین قرآن کریم کو پورے مہینے میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کو شہر القراء کہا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا لگ جاتے تھے، شروع ہو جاتے تھے قرآن کریم پڑھنا. اور رمضان میں تو قرآن کریم کو پڑھنے کی وہ اس میں بہت مبالغہ کر دیتے تھے. یہاں تک کہ ایسا بھی ثابت ہے بعض سلف سے کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے. یعنی ایک مہینے میں 60 مرتبہ قرآن مکمل کرنا یہ معمولی بات نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں، ان کی زندگی میں وہ برکت بھی رکھی تھی کہ وہ ایسا کر سکتے تھے. اور یہ تو سلف کا عام معمول تھا کہ 3 دنوں میں قرآن کریم مکمل کرتے تھے. اس پہ بے شمار آثار ہیں، یعنی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو، اور اتنے کثیر ہیں، اتنے زیادہ ہیں اور اتنی کثرت سے ثابت ہیں کہ اس بارے میں اہل علم میں کسی کو، کوئی اہل علم میں سے کسی کو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سلف کا ایک معمول بہا طریقہ تھا، یہ ان کا معمول تھا. اچھا، اب قرآن کریم کی طرف یہ مہینہ ہماری توجہ کرواتا ہے، ہمارا دھیان قرآن کریم کی طرف لے کر جاتا ہے. تو
قرآن کریم کے ساتھ کیسے تعلق قائم کیا جائے، اس کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، اور قرآن کریم پر جو ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ساتھ تکلم کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے الفاظ پر تلفظ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا ہے۔ اور جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وحی لے کر آتے تھے تو قرآن کریم کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا ہے 23 سال کی مدت میں، نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ نزول اس طرح ہوا ہے کہ جبریل لوح محفوظ سے نہیں لے کر آتے تھے، بلکہ جبریل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے، جبریل امین سنتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وحی کرتے تھے، آپ کے دل پر القاء کرتے تھے۔ تو یہ نزول قرآن کا طریقہ تھا، یہ نزول قرآن کا طریقہ تھا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ایمان لانا اس قرآن پر، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ترجمہ پڑھو، اس کا معنی سیکھو۔ بعض لوگ اتنی جرأت کرتے ہیں کہ وہ حفظ قرآن کے خلاف چلے جاتے ہیں کہ یہ تو طوطوں جیسے کیوں رٹ رہے ہو، اس کتاب کو رٹا مارنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو سمجھو، اس کی تفسیر پڑھو، اس کا معنی سمجھو۔ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت بذات خود فی ذاتی ہی، مقصود بذاتی ہی ایک عبادت ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ بندہ بڑا محروم ہے کہ جس کے یومیہ معمولات میں قرآن کریم کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ قرآن کریم پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی تلاوت ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے صرف معنی مفہوم ٹھیک ہے، بلکہ ایسے لوگ تو حقیقت یہ ہے کہ معنی مفہوم سے بھی جاتے ہیں، ان کو قرآن کریم سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو قرآن کریم کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ سبحان اللہ، بہت پیاری، بہت خوبصورت یہ آیت ہے، آپ اس میں غور کریں۔ 3 اعمال کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو یہ 3 اعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت شروع کرتا ہے، جس کا وہ تجارت ہمیشہ ہر حالت میں نفع بخش تجارت ہے، اس میں انسان کو کوئی گھاٹا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 3 اعمال کون سے ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، مصحف کھولتے ہیں یا زبانی قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہاں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے سری طور پر بھی، مخفی طور پر بھی، اور علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ عام حالات میں اصل کیا ہے؟ مخفی انداز میں خرچ کرنا، لیکن بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے، انفاق پر تشجیع دلانے کے لیے، ابھارنے کے لیے علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے۔ فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا، کوئی نقصان نہیں ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے اس تجارت کا کہ جنت ملے گی، ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی ملٹیپلائی بائی 10 ہوگی، یعنی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے وہ الف لام میم کی دی ہے. الف لام میم کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہے. الف لام میم کا معنی معلوم نہیں ہے. اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان حروف سے کیا مراد ہے. یہ سر اللہ فی القرآن ہے، یہ قرآن میں اللہ کا راز ہے. لیکن جن کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے ان کے پڑھنے پر بھی ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اجر مل رہا ہے. اس مثال سے اہل علم کہتے ہیں اس میں حکمت ہے کہ جس بندے کو قرآن کریم کا معنی بھی نہیں معلوم پھر بھی وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اس قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کا مدارسہ کریں، مساجد میں، دینی مراکز میں ہم قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں. یہ قرآن کریم کا حق ہے. اگر مسجد موجود ہے، مدرسہ موجود ہے اور وہاں پہ تعلیم القرآن نہیں ہو رہی تو یہ بہت بڑا خلل ہے، بہت بڑا نقص ہے. قرآن کریم کے ایک بہت بڑے حق میں کوتاہی ہو رہی ہے. ضروری ہے کہ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کا مکمل اہتمام ہو، اس کے حفظ کا بھی، اس کی تلاوت کی درستگی کا بھی، اس کی تجوید کا بھی، اور اسی طرح اس کے معنی اور مفہوم کی تفہیم کا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور باہم اس کو پڑھے پڑھائیں، سیکھیں سکھائیں، الفاظ بھی سکھائیں، معنی بھی سکھائیں اور یاد بھی کروائیں. یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. ان کو کیا انعامات ملتے ہیں؟ 4 انعامات ملتے ہیں. اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، نمبر 2 رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، نمبر 3 فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں. اور نمبر 4 وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ احکم الحاکمین، ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں کی اعلیٰ مجلس میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے کتنے صالح بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ثنا کرتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرائیں. ہم یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم اپنے تمام بچوں کو کوشش کریں کہ وہ قرآن کریم حفظ کریں. ہر بچے کے بارے میں کوشش کریں کہ وہ قرآن کریم حفظ کریں. ٹھیک ہے کوئی شاید پورا قرآن حفظ نہ کر سکے، کوئی کچھ حصہ حفظ کر لے گا، تو قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی حفظ کرنا خیر اور برکت سے خالی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن کریم کے حافظ سے، صاحب قرآن سے کہا جائے گا قیامت والے دن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، قرآن پڑھو اور جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ. تمہارا جنت میں مقام وہ ہوگا کہ وہ آخری آیت جب تم قرآن کی پڑھو جو تمہیں اپنے حافظے سے یاد ہے، جب تم وہ پڑھو تو جہاں تمہارا قرآن کا حفظ مکمل ہوگا وہی تمہارا جنت کا مقام ہوگا. اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جو مکمل قرآن کریم کا حافظ ہے وہ جنت الفردوس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مالک بنائے گا، جنت الفردوس کا مالک بنائے گا، کیونکہ وہ پورا قرآن پڑھے گا تو سب سے اونچی جنت میں وہ پہنچے گا کہ جس کی چھت جو ہے وہ عرش الرحمن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کو بہت زیادہ قرب نصیب ہو جائے گا. 5واں حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، اس کتاب کے بارے میں کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی عظیم کتاب ہے، ہم نے اس کی آپ کی طرف نازل کیا ہے. مبارکن، بہت بابرکت کتاب ہے. کیوں نازل کیا ہے یا رب؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام لوگوں کے دلوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. کہا ہے کہ افلا تدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے دل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے اس آیت کی وجہ سے. یا تو آپ کا دل مقفل زدہ ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے، وہ لاکڈ ہے، یا آپ کا دل کھلا ہوا ہے. تو جو دل کھلا ہوا ہے جس پر تالا نہیں لگا ہوا لازماً وہ وہی ہے جو قرآن میں تدبر کرتا ہے. اگر آپ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے
تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل پر تالا ہے۔ اور تدبر قرآن کا مفہوم ہم غلط سمجھتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے یہ نقطہ نکلتا ہے اور یہ نقطہ نکلتا ہے اور یہ نقطہ نکلتا ہے۔ نکات، نئے نئے نکات کا نکالنا یہ تدبر نہیں ہے۔ تدبر یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ تفسیر سمجھی جائے جو سلف صالحین سے منقول ہے، جو معصور عن السلف ہے، سلف صالحین سے معصور ہے، اور قرآن کریم کا کوئی نیا فہم نہ نکالا جائے اور اس سے عبرت حاصل کی جائے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کیا مطلوب ہے، مجھ سے کیا تقاضا ہے، اس کو سمجھا جائے۔ یہ ہے تدبر قرآن۔ اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن۔ ہم میں سے کوئی آدمی جب 10 آیات پڑھ لیتا تھا تو وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لیتا کہ ان آیات کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اور ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کا سب سے بڑا حق یہ ہے، سب سے بڑا حق، چھٹا حق آپ کہہ لیں، سب سے بڑا حق وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ اگر ایک انسان قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہو، اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا حافظ بھی ہو اور اس کی تفسیر بھی جانتا ہو، اس کا معنی بھی سمجھتا ہو، لیکن عمل نہیں کرتا، تو قرآن کریم کہتا ہے یہ تو گدھا ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یہ تو گدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء کو گدھا قرار دیا ہے۔ کیا کہا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ لوگ کہ جن کو تورات کا علم دیا گیا، ہاں، پھر انہوں نے اس پر عمل کو ترک کر دیا، لم يحملوها، اس کو بوجھ نہ اٹھایا، یعنی اس پر عمل کو ترک کر دیا، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے، يحمل اسفارا، جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ جو ہے وہ ڈلا ہوا ہے، اس نے کتابوں کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ کیا فائدہ علم کا جب عمل نہ ہو؟ ایسا علم جو بلا عمل ہو، یہ علم انسان کے اوپر وبال ہوتا ہے، یہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے کا سبب بنتا ہے۔ اگر قرآن کریم کے یہ 6 حقوق ادا نہ کیے جائیں تو خدشہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکوے کی زد میں ہم آ جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا، وقال الرسول، اور رسول کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری یہ قوم، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کہیں ہم بھی اسلام والے ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کسی درجے میں اس شکوے کی زد میں نہ آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، مسلمان ہے، قرآن کریم میں فرمان موجود ہے، اسے پڑھتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، لیکن سودی کاروبار میں ملوث ہے۔ کیا فائدہ ہوا ایسے قرآن پڑھنے کا جب کہ قرآن پر عمل ہی نہیں کرنا؟ ایک مسلمان وہ فرضی نمازوں کو چھوڑتا ہے، ضائع کرتا ہے، کیا وہ قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھتا؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ نیک لوگوں کے جانے کے بعد برے جانشین آ گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، ان کو ان قریب غی میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وہ عورت جو قرآن تو پڑھتی ہے لیکن بے حجاب ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے، یا قرآن پر ایمان تو رکھتی ہے لیکن بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھتی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ وہ لوگ جو اپنی نظروں کا غلط استعمال کرتے ہیں، نامحرم کو دیکھتے ہیں یا اس جگہ دیکھتے ہیں جہاں دیکھنا ان کے لیے حرام ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھتے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ اہل ایمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،
اور آپ مومنہ عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو قرآن کریم کے حقوق ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اپنے مخارج کو، ادائیگی کو، تلفظ کو درست کیا جائے۔ اسی طرح اس کے معنی کو سیکھا جائے، اس کے معنی کو سیکھا جائے، اس کے حلقات کو مدارس میں، مساجد میں قائم کیا جائے، قرآن کریم کو حفظ کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو عمل کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دے، عامل بالقرآن بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا کر دے اور قرآن کریم کے علم سے ہمارے سینوں کو منور کر دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وہمومنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔